أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. یہ سورۃ الاحزاب کی 21ویں نمبر کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق کہ تمہارے لیے یعنی خصوصاً مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک بہترین نمونہ موجود ہے. اس شخص کے لیے جو اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتا ہو اور آخرت قیامت کے دین کے اوپر یقین رکھتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی 3 علامات بتائی. سب سے پہلی علامت یہ بتائی کہ ایمان والا وہ ہے جو اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین رکھتا ہو. یہ ایمان والے کی اعلیٰ صفات میں سے ہے کہ وہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین رکھے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف ایک تنہا اللہ کی ہے اور جو بھی حالات آتے ہیں وہ اسی کی طرف سے آتے ہیں. بیماری شفا سب کچھ اسی ذات کی طرف سے آتے ہیں اور جتنے بھی حالات خراب ہو آدمی کی نگاہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہونی چاہیے. والیوم الآخر اور دوسری صفت یہ بتائی کہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور تیسری علامت یہ بتائی کہ حق صبح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہو. ظاہری بات ہے کہ جو انسان جس چیز کو زیادہ بولتا ہے اس کی محبت اس کے دل کے اندر بیٹھتی ہے اور وہ چیز اس کے دل کے اندر راسخ کر جاتی ہے. اسی لیے عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ آدمی بلکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر کہ جو قیامت کے دین کے اوپر اور آخرت کے دین کے اوپر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے اور اگر بولنے کا کسی موقع ہو تو وہ اچھی بات بولے. اس لیے کہ وہ جتنی اچھی بات بولے گا وہ اچھی بات اس کے دل کے اندر راسخ ہوگی. اس لیے عام طور پر ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ گالی بولنے کے عادی ہوتے ہیں اور جو بالکل گندی چیزیں بولنے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو جاتی ہے. اور عربی کا بھی مقولہ ہے
کہ جب آدمی کسی چیز کو زبان کے اوپر زیادہ بولتا ہے تو وہ دل اس کے اندر راسخ کر جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اور اس کی قدرت کو اتنا بولے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر راسخ کر جاوے۔ اسی کو لمن کان یرجو اللہ کے اندر ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ اس کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ یقین کب ہوگا؟ کہ جب آدمی اللہ کی توحید کو بولے گا، اللہ کی بڑائی کو بولے گا، اللہ کی قدرت کو بولے گا، تو اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اور اللہ کتنا بڑا طاقت والا ہے اس کے دل کے اندر وہ چیز راسخ کر جائے گی، پیوست ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بولنے کا موقع ہو تو اچھی بات بولے، ورنہ ہم خاموش رہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کہ جب مومنین نے ان دشمنوں کے لشکر کو دیکھا، یعنی پہلے آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ احزاب کا لشکر تقریباً 13,000 یا 15,000 کے دشمنوں کا لشکر تھا۔ جب مومنین نے ان لشکر کو دیکھا تو مومنین اس سے گھبرائے نہیں۔ مسلمان کی ایک شان ہوا کرتی ہے کہ چاہے دشمنوں کی کتنی بھی بڑی تعداد کیوں نہ ہو، لیکن وہ دشمنوں سے گھبراتا نہیں، وہ ڈرتا نہیں۔ صحابہ کرام نے احزاب کے لشکر کو دیکھا تو ذرہ برابر بھی صحابہ گھبرائے نہیں، صحابہ ڈرے نہیں، بلکہ کیا کہا؟ قرآن پاک آگے کہتا ہے قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ان صحابہ نے کہا یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا یہ وعدہ ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہم نے جو ہمارے سامنے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا یہ وعدہ ہے۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچا وعدہ کیا تھا کہ اتنا دشمنوں کی اتنی بڑی تعداد ہوگی۔ تو یہ تعداد دیکھ کر صحابہ گھبرائے نہیں، بلکہ ان کو اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے اوپر اور بھی زیادہ یقین ہو گیا۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کے اوپر ایمان ہونے کو اور زیادہ ان کے اندر بڑھوتری ہوئی۔ اسی کو قرآن آگے کہتا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ان کو زیادہ نہیں کیا مگر ایمان اور تسلیم نے۔ یعنی صحابہ نے ان چیزوں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، بلکہ ان کے ایمان کے اندر اور زیادہ تازگی ہوئی کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا یہ تو بالکل بھی نہیں وہی وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ تو ان کے ایمان کے اندر اور بڑھوتری ہوئی۔ یہ صحابہ کی صفت تھی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، قرآن کہتا ہے کہ مومنین میں سے بعض مرد وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ یعنی صحابہ میں سے بعض صحابہ وہ تھے جنہوں نے الحق سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کیا تھا۔ یعنی بعض صحابہ وہ تھے جو کسی مجبوری کی بنیاد کے اوپر، وہ اسلام کی سب سے پہلی جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی غزوہ احد، غزوہ بدر، تو اس کے اندر کسی مجبوری کی بنا کے اوپر صحابہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ صحابہ کو اس پر بہت افسوس تھا اور انہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر دوسری کوئی جنگ ہوئی اور ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ ہم اس کے اندر اپنی جان کی بازی لگائیں گے، اور یہاں تک کہ ہم لڑتے لڑتے ہماری جان کو شہید کر ڈالیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہی کہتے ہیں کہ بعض صحابہ وہ تھے جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، انہوں نے اس غزوہ بدر میں جو عہد کیا تھا غزوہ احد کے اندر انہوں نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ جس طرح حضرت انس بن نضر ہے، مصعب بن عمیر ہے، ایک کسی مجبوری کی وجہ سے وہ لوگ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو بڑا افسوس ہوا تھا اور انہوں نے اللہ کے اوپر یہ عہد کیا تھا کہ آئندہ ہم قتال کریں گے اور ہماری جان کو قربان کر دیں گے۔ چنانچہ انس بن نضر اور مصعب بن عمیر جیسے جلیل القدر صحابی وہ غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے اور انہوں نے شہادت نوش فرمایا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے کہ بعض صحابہ وہ ہیں، مومنین میں سے بعض مرد وہ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو سچا کر کے دکھایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعض صحابہ وہ تھے جنہوں نے عہد نہیں کیا تھا،
بھائی بلکہ بعض صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے عہد بھی نہیں کیا تھا اور جانوں کو قربان کر دیا. اللہ تو ان کی بات کر رہا ہے کہ جنہوں نے عہد کیا تھا انہوں نے اس عہد کو پورا کر دیا, انہوں نے اس عہد کو, وعدے کو پورا کر دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی بات کو اور اپنے آپ کو شہید کر کے اللہ کے اوپر جو انہوں نے عہد کیا تھا اس کو پورا کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اور ان میں سے بعض ابھی منتظر ہے, یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں کب موقع آوے اور کب اللہ کے راستے میں نکلے اور ہم بھی اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاوے. تو بعض صحابہ بھی اس کے منتظر ہے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, اور قرآن کہتا ہے کہ صحابہ نے جو بھی بات کہی تھی انہوں نے ذرہ برابر کے اندر, ان کی بات کے اندر ذرہ برابر بھی تغیر اور تبدل نہیں ہوا. انہوں نے اپنی بات کو چرایا نہیں, اور وہ جو بات انہوں نے کی تھی اس سے وہ پھرے نہیں, بلکہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا تھا ان صحابہ نے منوان اسی بات کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, تاکہ اللہ تبارک و تعالی سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے, سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ, اور منافقین کو عذاب دے اگر وہ چاہے, یا تو ان کو توبہ کی توفیق دے, یا تو ان کو توبہ کی توفیق دے. یعنی بعض منافقین وہ تھے جو شریک نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے ہیلے بہانے کیے تھے, تو اگر یہ تو اختیار میں اللہ کے ہیں, اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور اللہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. منافقین وہ لوگ ہیں جو ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہو, لیکن دل کے اندر چور چھپا ہوا ہو, دل کے اندر اور سچے دل سے وہ کلمے کا اقرار نہ کرتے ہو, ظاہری طور پر مسلمان لیکن اندر نفاق بھرا ہوا ہو, جس کے بارے میں قرآن پاک ان کی سزا کے طور پر یوں کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافقین کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے. قرآن جہنم کے کتابوں کے اندر لکھا ہے غالباً 7 طبقے ہیں, تو یہ 7ویں طبقے کے اندر یہ منافقین ہوں گے, اس کے اوپر کفار مشرکین ہوں گے, لیکن سب سے نیچے یہ منافقین لوگ ہوں گے. قرآن پاک ان کے بارے میں یوں کہتا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو بھی توبہ کی توفیق دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے دے. ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو یا تو ہماری زندگی گناہوں کے اندر گزر رہی ہو تو ہم اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے استغفار کریں. اللہ توبہ کرنے والے کو بڑا پسند کرتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ توبہ کرنے والا شخص تو ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دلاسا دے رہے ان اللہ کان غفورا رحیما, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کی رحمت سے کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ تو بڑا معاف کرنے والا, بڑا بخشنے والا, بڑا غفور الرحیم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے در کے اوپر جا کر ہم حق سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کریں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو لوٹا دیا جنہوں نے کفر کیا, یعنی ان مشرکین کو ان کے غصے کے ساتھ, اور انہوں نے کوئی بھی بلائی نہیں پائی. یعنی یہ لوگ تو یوں کہہ کر آئے تھے کہ آج مدینہ کو اور مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کر دیں گے. یہ تو اس نیت سے آئے تھے خیبر کے وہ غزوہ کرنے, غزوہ خندق کے موقع کے اوپر 15,000 کا لشکر ایک نیت سے آیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی بھلائی نہیں پائی, بلکہ یہ تو غصے کے ساتھ چلے گئے. ان کو تو غصہ تھا کہ ہم جو کچھ کرنے گئے تھے اس میں سے تو کچھ ہوا ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کے غصے کے ساتھ ہم نے ان کو لوٹا دیا, وہ بڑے غصے کے ساتھ وہاں سے لوٹے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو لڑائی کے لیے کافی ہے. ایک ایمان والے کا یقین یہ ہونا چاہیے, چاہے دشمن کتنی بھی بڑی طاقت والا نہ ہو, اور کتنی بھی بڑی طاقت والا ہو, اور کتنی بھی بڑی ظالم حکومت کیوں نہ ہو, لیکن ایک ایمان والے کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں. آج ہم سب لوگوں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے, فلانی حکومت ہماری دشمن, فلانی حکومت ہماری دشمن, ساری دنیا کو دشمن بنائے پھرتے ہیں. اور پھر کرتے کیا ہے, دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں, حالانکہ کچھ ہوتا نہیں ہم سے.
لیکن ان کو دشمن بناتے ہیں اور ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ ہمارے سامنے نظر اور ہم کچھ بھی کر بھی نہیں سکتے. تو سب سے بڑی مومنین کی صفت یہ ہونی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن مومنین کے لیے اللہ ہی کافی ہے, اللہ ہی کافی ہے. اسی لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی, انا کفیناک المستہزئین, کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہے. یعنی اس زمانے کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج کل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر لوگ غصہ کیا کرتے ہیں, یہ آج کل کوئی نئی بات نہیں ہے. آج سے 1450 سال سے یہ چلا آ رہا ہے اور یہود اور نصارہ تو جانتے تھے کہ یہ جو محمد ہے دین جو لے کر آیا ہے وہ بالکل سچا ہے, حق ہے اور یہ اللہ کے آخری نبی ہے. یہ تو پڑھے ہوئے تھے, اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے. آج کل یہ جن کو پیشاب کے طریقے بھی معلوم نہیں ہے اور اللہ کے رسول کی شان کے اوپر گستاخی کر رہے ہیں, یہ تو دیکھا دیکھی کر رہے ہیں, ان کو شریعت کا کوئی عطا پتہ نہیں. لیکن جو لوگ جانتے تھے وہ بھی اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی جی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ان کی آپ یہ جو جتنے بھی آپ کی مذاق اڑا رہے ہیں ہم ضرور ہم ان کو ایسی مصیبتوں کے اندر اور ایسی آفتوں کے اندر مبتلا کریں گے یہ خود بخود ہلاک ہو جائیں گے, یہ خود بخود ہلاک ہو جائیں گے. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا قرآن یہ صرف اس کے لیے نہیں تھا, قیامت کے لیے ہے کہ جو آدمی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا ان کا حشر کیا ہوتا ہے دنیا دیکھے گی, دنیا دیکھے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن لوگوں نے بھی آج تک گستاخی کی ہے وہ کسی بدترین حالات کے اندر ہے اور ان کی موت بھی ہی ایسی آئی ہے کیونکہ اللہ نے خود وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کی طرف سے کافی ہے. اللہ نے اپنے محبوب سے صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایمان والے کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ حالات کتنے بھی خراب ہو اور کتنے بھی حالات بیانک ہو, ایمان والے کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہونا یا چاہیے. اگر یہ یقین ہوگا ہمارا دشمن ہمارا ایک بال بھی باقا نہیں کرے گا. لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اور اللہ کے اوپر کامل یقین کو ہم مضبوط بنائیں. اسی کو کہتے ہیں قرآن پاک وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کی طرف سے لڑائی میں کافی ہے. صحابہ کو تو جنگ کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی حفاظت فرمائی. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی زبردست طاقت والا اور قدرت والا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. آگے ایک اور تذکرہ ہے کہ جیسا ابھی جب یہ حالات ہوئے تو مکہ والے تو واپس لوٹ گئے تھے جب آندھی چلی اور وہ جو سفیان تھا ابو سفیان وہ تو اپنے لشکر کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا. لیکن بنو قریظہ جو مدینہ میں رہتا تھا اور انہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا عہد کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جب مکے کا لشکر دیکھا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کو توڑا اور ان کے ساتھ ہو گئے. انہوں نے نبی کے ساتھ غداری کی, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدا, حالانکہ رہتے تھے مدینے میں, اللہ کے رسول بھی مدینے میں رہتے تھے, وہ بھی مدینے میں رہتے تھے اور مدینے میں انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ عہد بھی کیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے غداری کی. ہوا یہ کہ جب یہ سارے مکہ کی طرف ان کا جو دشمنوں کا لشکر روانہ ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور چونکہ 1 مہینہ ہو چکا تھا سارے صحابہ تھکے ہوئے تھے, اللہ کے رسول بھی تھکے ہوئے تھے, نیند کو قربان کیا تھا وغیرہ بہت سارے حالات آئے. بلکہ ایسے حالات بھی آئے کہ 4 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی قضا ہو گئی تھی. زندگی کے پہلا ایسا موقع تھا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کی نمازیں قضا ہوئی. تو اللہ کے رسول 1 مہینے کی مدت ختم کرنے کے بعد گھر آئے. فجر کے بعد کا غالباً وقت تھا. اللہ کے رسول گھر آئے, تھوڑا آرام کیا اور اپنے کپڑے اتارے تاکہ وہ غسل کرے. ابھی آپ غسل کرنے, کیونکہ جنگ میں تو نوبت نمازوں کی قضا ہو گئی تھی تو کہاں غسل کرتے, تو اللہ کے رسول نے چاہا کہ غسل کر لے. غسل کے بھی اللہ کے رسول بیٹھے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اچانک, اور مدینہ منورہ کے
جو مسجد نبوی ہے اس کے بازو کے اندر ایک جگہ ہے جہاں جنازے کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے آج بھی، تو اس جگہ کے قریب حضرت جبرائیل تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آواز دی۔ آج بھی وہ جگہ اس کے قریب میں موجود ہے جہاں باب جبرائیل لکھا ہوا ہے۔ تو اس جگہ کے قریب حضرت جبرائیل تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ابھی آپ نے تو ہتھیار ڈال دیے، کپڑے بھی اتار دیے، لیکن ابھی ہم فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں ڈالے، ابھی تو ہمیں بنو قریظہ جو انہوں نے غداری کی ہے ان کا حساب دینا ہے اور ان کو سزا دینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل، میرے صحابہ بہت تھکے ہوئے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا، 1 مہینے سے وہ لڑائی کر رہے تھے، اس لیے میرے صحابہ تھکے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ ان کو سزا دو جو انہوں نے غداری کی ہے، اس موقع کے اوپر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو آواز دی کہ صحابہ چلو ان بنو قریظہ کے قلعے کی طرف ہمیں جانا ہے۔ صحابہ ابھی تو تھکے ہوئے ہی تھے، 1 مہینے سے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، نہ نیند تھی، بھوک وغیرہ کی حالت میں تھکے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی سارے صحابہ نکل پڑے۔ یہ ہے تقاضے کے اوپر چلنا، اس کو کہتے ہیں۔ صحابہ نے اپنی تھکاوٹ کو بھی دور نہیں کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، اور روانہ ہونے کے بعد جب بنو قریظہ کے قریب پہنچے، ان کا جو قلعہ تھا ان کے قریب، اور بنو قریظہ کے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور قلعے کی دیوار کے اوپر چڑھ گئے اور صحابہ کو برا بھلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا انہوں نے شروع کیا۔ تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ٹھہرے، اللہ کی طرف سے اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول اور صحابہ کا رعب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بنو قریظہ کے دل کے اندر ڈال دیا۔ قرآن پاک آگے یوں کہتا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر رعب ڈال دیا۔ ان کا اثر کیا ہوا کہ ان کا جو ایک سردار تھا کعب بن اسد غالباً نام تھا، اس نے وہ سارے قلعے والے کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ان کا لشکر بھی آ گیا ہے، ہم بھی یہاں قلعے کے اندر محصول ہو چکے ہیں، اب ہمارے لیے کوئی لڑائی کی تو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، تو ایک کام کرتے ہیں ہم ایمان لے آتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان لے آتے ہیں۔ تو ان سے اکثریت وہ تھی جو یوں کہتی تھی کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور بعض وہ تھے جو ایمان لے آئے تھے، بہرحال حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا رعب ڈال دیا کہ پھر وہ دروازہ کھولنے کے اوپر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے دروازہ کھولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں کو کہا کہ اب بتاؤ کہ اب تمہارے ساتھ ہم کیا کریں، تمہارے ساتھ کیا کیا جاوے۔ اب سعد بن معاذ جو انصار کے بہت بڑے صحابی ہیں، وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور اپنی بیماری کی وجہ سے اسی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے رہتے تھے۔ تو سعد بن معاذ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بنو قریظہ کے جو نوجوان ہیں جو لڑائی کر رہے ہیں اور شرارت کر رہے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے قتل کر دو، ان کو ایک ایک کر، ہاں البتہ جو ان کے بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے، لیکن جو نوجوان ہیں شرارت کر رہے ہیں اور یہ لوگ فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں، ان کو ایک ایک کو پکڑ کر ان کو قتل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کی یہ رائے سنی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ نے جو رائے دی وہی رائے حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ وہی رائے کیا؟ صحابہ کو اللہ سے تعلق تھا کہ جو رائے اللہ کی ہوا کرتی تھی وہ صحابہ کی ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو بہت پسند فرمایا۔ میں نے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ سعد بن معاذ کو ایک تیر لگا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ کے قصے کے موقع کے اوپر میں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کو ایک تیر لگا ہوا تھا۔ اب اس موقع کے اوپر